میرا ایک ایمان کا ایک تقاضا یہ ہے، میرا ذاتی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب آپ ایک اسلامی ریاست میں رہ رہے ہوں تو آپ کے جو لیونگ سٹینڈرڈز ہیں، جو معیار ہیں، جو اخلاقیات ہیں، جو آپ کے مورلز ہیں، وہ ڈیفینیٹلی بڑے ہائر ہونے چاہیے ایز اے مسلمان ریاست ہمارے ہونے چاہیے۔ مثال کے طور پہ اگر باہر کے ملکوں میں کوئی ایسے قوانین ہیں جو کہ جن کی وجہ سے اخلاقیات پیدا ہوتی ہیں، تو ہمارے یہاں وہ اخلاقیات جو ہے وہ نیچرلی پیدا ہونا چاہیے، کیونکہ ہم دین محمدی پہ ہیں اور ہم اخلاقیات میں ہر جمعے کو خطبہ لیتے ہیں اخلاقیات کا، ہم نمازی ہیں، ہم 5 دفعہ وضو کرتے ہیں، ہم 5 دفعہ نماز پڑھتے ہیں، بلکہ بہت سے میرے احباب تو زیادہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اگر آپ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ آپ عمرے یا حج پہ جائیں، کبھی حجرہ اسود کو چومنے کا آپ کو اتفاق ہوا ہونا، تو پھر آپ دیکھیے کہ آپ کے ساتھ اگر آپ کی ماں بہن بیٹی کوئی ہے نا، تو آپ کس عذاب میں سے گزرتے ہیں کہ آپ حجرہ اسود تک پہنچ جائیں۔ اول تو پہنچ ہی نہیں سکتے۔ اگر آپ طواف کر رہے ہیں تو آپ کو، مجھے نہیں پتہ کئی دفعہ اتفاق ہوا ہے یا نہیں ہوا، تو آدمی کے ساتھ اگر اس کی بیوی ہے، بہن ہے، یہ بیٹی ہے، تو یقین کیجیے آدمی کا کوئی طواف شواف نہیں ہوتا، وہ اسی کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے، اس کو بازو سے بچا رہا ہوتا ہے، اس کو دھکوں سے، ہر طرح کی پنچ سے، لوگوں کے کندھوں سے بچا رہا ہوتا ہے کہ یہ میرا بیوی یا عورت جو ہے میں اس کے ساتھ حفاظت کے ساتھ چلوں۔ جیب بھی کٹتی ہے وہاں پہ، بالکل رپورٹڈ کیسز ہیں اس پہ، کوئی میں اپنی ذاتی رائے نہیں دے رہا۔ لیکن کمال بات ہے کہ اگر آپ اچھرے چلے جائیں یا انارکلی چلے جائیں تو وہاں بھی یہ بدتمیزیاں آپ کو ایسی نظر آتی ہیں۔ ایک خاتون جو ہے وہ کسی کے ساتھ بھی ہو اگر، تو آپ کبھی بانو بازار میں جا کر دیکھیں کہ عورتوں کے ساتھ کیا حشر ہوتا ہے۔ یار ہم کر کیوں رہے ہیں؟ یہ ہماری ایک اسلامی ریاست کے اندر تربیت کی کوئی ایسی وجہ یا کمی ضرور ہے جس کی وجہ سے ہمارے اندر ایک یہ نقص جو ہے وہ رہ گیا ہے۔ یہ ہراسمنٹ کا جو لفظ ہے یہ اب بڑا نیا ہے، چونکہ ہم نے کئی سال پہلے سنا ہے، پہلے تو سنا بھی نہیں ہوتا تھا، اور اس کی کئی اقسام ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ ڈسکرمنیشن نہیں کر سکتے، رنگ نسل پہ، کسی کی عمر پہ، جنس کے لیے آپ کسی کو الگ سے جدا نہیں کر سکتے ایک مین سٹریم سے۔ آپ جنسی ہراسمنٹ کسی کو نہیں کر سکتے، چاہے وہ وربل ہو، کوئی جنسی جملہ ہو، فزیکل یا ایسی ان یوزول بات ہو جو کہ دوسرا ان ویلکم کر رہا ہو، آپ نہیں کر سکتے۔ آپ سائیکولوجیکل ہراسمنٹ کسی کو نہیں کر سکتے، جس میں ایک لفظ آتا ہے جو کہ عام طور پہ ہوتا ہے، یہ نیا لفظ ہے، گیس لائٹنگ اس کو کہتے ہیں۔ آپ نفسیاتی طور پہ دوسرے کو دبا دیتے ہیں کہ نہیں تو غلط ہے، نہیں تو غلط ہے۔ اور میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ بہت سے ایسے ہمارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں کسی شخص کا ذکر اس لیے نہیں کر رہا کہ اس طبقے کو برا لگ جائے گا، وہ ہر وقت یہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ کیونکہ اس طرح کے اخلاق والے نہیں ہیں، آپ ہمیں ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ وہ گیس لائٹنگ کرتے ہیں، نفسیاتی طور پہ آپ کے اوپر ایک پریشر ڈالا ہوتا ہے، یہ گھروں میں بھی ہوتا ہے، یہ ڈومیسٹک بھی ہوتا ہے۔ پاور کی ٹاکسیکیشن بہت زیادہ ہوتی ہے کہ میری اتھارٹی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک باس ہے، وہ کہے گا اپنی سیکرٹری کو کہ بیٹھی رہو میرے کمرے میں جب تک میں بیٹھا ہوا ہوں۔ ہراسمنٹ ہے، اگر کام نہیں ہے یہ ہراسمنٹ ہے۔ پھر اس کے بعد مذہبی ہراسمنٹ جو ہے، اب دیکھیں یہ میں نے لفظ، یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں استعمال کر رہا، یہ ہراسمنٹس کی ڈیفینیشن میں یہ وہ سبجیکٹس ہیں جن میں ہراسمنٹ ہوتی ہے۔ اب اس ہراسمنٹ کے اندر اگر آپ کوئی بات کریں گے تو آپ کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے، جتنا کہ میں وکٹم ہوں اس بات کا، آپ کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ وہ طبقہ کہے گا کہ نہیں ہمارے بارے میں کوئی بات نہ کرے، ہم جو کر رہے ہیں وہ جائز ہے، ہم وہ چیز جہاں مرضی کریں، ادارے کا نام بھی نہ لیں، بس ختم ہوگی بات۔ یہ ساری ہراسمنٹ ہے کیا؟ ہوتی کیوں ہے؟ وجوہات کیا ہونا چاہیے؟ پھر ڈیجیٹل ہراسمنٹ، آپ کسی کا آئی ڈی کاپی کر لیں، اس کو فیک کر لیں، یا ایسی ہراسمنٹس بھی ہیں میاں بیوی کی طلاق ہو گئی، خاوند نے یا بیوی نے اس کی اپنی پرانی پرائیویٹ تصویریں جو ہیں وہ بے عزتی کے طور پہ اس کی اپلوڈ کر دی، یہ بھی ہراسمنٹ ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔